ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مالدار اگر کوئی انسان پیدا ہوا ہے تو صرف مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ نہ ان سے پہلے کوئی اتنا مالدار ہے، نہ ان کے بعد کوئی اتنا مالدار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک ریاست کا، کوئی ایک ملک کا، کوئی ایک خطے کا، کوئی ایک قبیلے کا مالک ہے، لیکن میرے نبی کو تو اللہ نے پوری کائنات کا مالک بنایا ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، اور نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں، کہ زمان نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے تیرا کھانا دیکھ کر میری شہزادی فاطمہ کی بھوک یاد آ گئی ہے۔ جتنے دن کا میں بھوکا ہوں اتنے دن کی میری شہزادی فاطمہ بھی بھوکی ہے۔ اگر تم اجازت دو، توجہ کریں، انداز دیکھیں، اگر تم اجازت دو تو تھوڑا سا کھانا میں اپنی فاطمہ کے گھر بھجوا دوں۔ وہ رو پڑے، آقا یہ سب آپ کا ہے حضور۔ تو میرے آقا نے روٹی اٹھائی، اس پہ چند بوٹیاں رکھی اور فرمایا لے جاؤ میری بیٹی کو پہنچا دینا کہ تیرے بابا یہاں کھا لیں، آپ وہاں پر نوش جان فرمائیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ اچھا ایک چیز میرے سمجھ میں نہیں آتی، میں آپ کو لیکن اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ کی بستی کے امام کے گھر کا یہ آپ کو حال پتہ چل جائے کہ اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، تو دین سے ہزار غفلت کے بعد بھی آپ کیا کرو گے؟ راشن کا انبار لگا دو گے؟ ابھی لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے دیکھا مسلمانوں نے اتنا ریلیف بانٹا کہ غریب لوگ دکانداروں کو مال بیچنے شروع کر دیے، یعنی اتنی دین سے دوری کے بعد بھی ایک دوسرے کا اتنا خیال ہے۔ تو نبی کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن کوئی صحابی وہاں لا کے دیتے کیوں نہیں تھے؟ ایک بات سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آپ بتائیں نا، جو اپنی جان قربان کر دیں، جو اپنی جان قربان کر دیں، مکے جیسا وطن قربان کر دیں، ماں باپ قربان کر دیں، رشتہ داریاں قربان کر دیں، پھر وہ حضور کے گھر لا کے دیتے کیوں نہیں تھے؟ پتہ ہے فاقے ہوتے تھے مگر اتنی رازداری سے ہوتے تھے کہ فاقہ نبی کے گھر میں ہو رہا ہے، صدیق اکبر کو خبر نہیں ہے، اتنی رازداری سے۔ آپ توجہ فرمائیں، وجہ یہ سب باتیں تو بعد میں پتہ چلی، کہیں ظاہر کی گئی، بلکہ سب سے زیادہ باتیں ام المومنین نے بتائی۔ ایک دن ایسا ہوا، اصل میں یہ فاقے کی بات کیسے پتہ چلی، بہت زیادہ عام کیسے ہوئی، مجمع میں کب بیان ہوئی؟ کئی موقع تھے، لیکن ایک مرتبہ کچھ صحابہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس اور ام المومنین حفصہ کے پاس آئے، دونوں امہات المومنین کے پاس، اور کہا عمر نہ اچھا کھاتے ہیں، نہ اچھا کھانے دیتے ہیں، نہ اچھا پہنتے ہیں، نہ اچھا پہننے دیتے ہیں، ایک کام کرو، دونوں ام المومنین کو وسیلہ بنا کے فاروق اعظم کو بلاؤ، کیونکہ وہ سب کی بات کاٹیں گے، ان دونوں کی بات نہیں کاٹیں گے، کیونکہ یہ امی جان ہے مومنوں کی۔ سب لوگ آئے، حضور کی ازواج سے کہا کہ حضور کی ازواج کو کہو کہ عمر کو بلا کے کہیں، ان کی بات مانیں گے۔ دونوں ام المومنین نے فاروق اعظم کو بلایا اور کہا عمر اتنی دولت آ گئی، اتنی فتوحات ہو گئی، تو تم بھی اچھا کھاؤ، ان کو بھی اچھا کھانے دو، اچھا پہنو، پہننے دو۔ تو فاروق اعظم نے اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات قبول کرتے، دونوں امہات المومنین سے کہا تم تو حضور کی گھر والیاں ہو، تم تو حضور کے گھر میں رہی ہو، بتاؤ، سچ کہنا، بتانا، اے نبی کی پیاری پیاری ازواج، کیا نبی کے گھر میں ایک دسترخوان پر کبھی 2 سالن جمع ہوئے تھے؟ اصحاب کی موجودگی میں پوچھا، حضور کے گھر میں ایک دسترخوان پہ کبھی 2 سالن جمع ہوئے تھے؟ فاروق اعظم نے کہا کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ نے سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کر کے کھایا ہے؟ ایسا نہیں تھا؟ انہوں نے اقرار کیا، ہاں ایسا ہی تھا۔ کیا ایسا نہیں تھا سالن کی بجائے اللہ کے نبی سرکے میں سوکھی روٹی ڈبا کے کھاتے تھے؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام جب فاقہ کرتے تھے تو کبھی کبھی ایک مرتبہ میں پیٹ پہ 3 پتھر بھی باندھنے کی نوبت آ جاتی تھی؟ ایسا نہیں تھا کہ حضور جب بستر پہ لیٹتے تھے
تو چارپائی پر جو وہ چادر بھی نہیں ہوتی تھی، بغیر چارپائی پہ لیٹتے تھے تو نشان پڑ جاتے تھے رسیوں کے جسم اقدس پر۔ کیا ایسا نہیں تھا کہ تکیے کے بغیر اللہ کے رسول ہاتھ کا سرانہ بناتے تھے؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ حضور دودھ پر گزارا کر لیتے تھے؟ کیا ایسا نہیں تھا؟ جب فاروق اعظم نے گنانا شروع کیا تو سب وہ مجمع والے رونے لگے اور امہات المومنین بھی کہنے لگی ایسا ہی تھا، ایسا ہی تھا، ایسا ہی تھا۔ تو فاروق اعظم نے کہا جب میری جان، میرے ایمان کی جان محمد الرسول اللہ نے اس شان سے گزارا کیا ہے، تب آپ ہی لوگ مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں ان کے راستے سے ہٹ جاؤں، ان کے طریق سے ہٹ جاؤں، ان کی سنت سے ہٹ جاؤں؟ تب لوگوں کو پتا چلا کہ ہم تو عمر کو سمجھانے آئے تھے، لیکن فاروق اعظم نے لوگوں کو وہ سمجھایا کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ لیکن یہ سب کچھ ہماری تعلیم کے لیے تھا، ہماری تربیت کے لیے تھا۔ افسوس ہم نے نبی کی میلاد تو منائی لیکن رسول اللہ کے اسوے کو اختیار نہیں کیا، تو بات دور نکل گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام جب گناہ کبیرہ کا تذکرہ کرنے لگے تو جھوٹ کی بات آئی تو آقا علیہ السلام نے ٹیکا چھوڑ دیا اور ٹیکا چھوڑ کے فرمایا جھوٹ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جھوٹی قسم کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا اللہ اکبر، فرمایا اللہ پاک حدیث قدسی فرماتا ہے میرے نام کی جھوٹی قسم نہ کھاؤ، جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے گا میں اس کی 7 نسلوں پر لعنت کروں گا۔ آج کل مسلمان جھوٹی قسم کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ 200 روپے کی چپل بیچنے کے لیے بھی لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ تیری قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، بچے کی قسم، ان قسموں کا اعتبار نہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے اے مومنو میرے نام کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ بلکہ سچی قسم بھی نہ کھایا کرو۔ جو کثرت کے ساتھ سچی قسم کھاتا ہے اللہ اس کا رزق گھٹا دیتا ہے۔ جب تک عزت پر، جان پر، مال پر بن نہ آئے، جو چند چیزیں علماء نے بیان کیا ہے، عزت، جان، مال پر جب تک بن نہ آئے اس وقت تک مجبوری کے بغیر قسم نہ کھاؤ۔ آج تو چھوٹی چھوٹی قسم، قرآن کی قسم، کعبے کی قسم، منبر کی قسم، لوگ کیسی کیسی قسمیں کھا رہے ہیں۔ یاد رکھیے قسم کھانے سے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، قسم کھانے سے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، بلکہ اللہ اکبر لرزنے کا مقام ہے۔ کون اپنی اولاد کا بھلا نہیں چاہتا، کون اپنی نسلوں کا بھلا نہیں چاہتا، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے گا میں اس کی 7 نسلوں پر لعنت کروں گا، اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کروں گا۔ اور سن لو جس پر اللہ لعنت کرے پھر وہ کبھی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے قسم کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ اور پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نامحرم کو دیکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آج کل لڑکیاں لڑکوں کو دیکھتی ہیں، لڑکے لڑکیوں کو دیکھتے ہیں۔ عورتوں کو دیکھنا تو نارمل سی بات ہے، کوئی اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، اور جس کو گناہ کبیرہ کرا دیا۔ بلکہ میرے بھائیوں یہ وہ گناہ ہے، یہ وہ گناہ ہے جس سے ایمان خطرے میں جاتا ہے۔ اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔